السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسیج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی آپ کے سامنے ایک نئے میسیج اور ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور وہ کیرلا کے شہاب نامی ایک شخص جو پیدل حج کے لیے روانہ ہوا ہے اس کی ویڈیو ہے کہ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو لوگ بڑی تیزی سے وائرل کر رہے ہیں کہ اس نے یہ عزم اور یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ 2023 کا حج وہ پیدل ادا کرے گا، اور اس کے لیے وہ نکل پڑا ہے اور سینکڑوں کلومیٹر اس نے طے کر چکے ہیں۔ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو کئی لوگ اس کی محبت میں سینکڑوں میل اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور صرف عوام الناس نہیں بلکہ کئی پولیس بھی اس کے ساتھ پیدل چل رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کیا اس طرح کا کوئی عمل کرنا شریعت کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں؟ کیا پیدل حج کرنا اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث ثابت ہے جس میں آپ نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا یہ کام شریعت سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا کوئی اچھا عمل وہ شریعت سے میل نہیں کھاتا تو اس کی کرنے کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی کام کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ شریعت کے اندر اس کی کیا رائے ہے، شریعت اس کے تعلق سے ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ جب تک شریعت کا کوئی حکم اس تعلق سے ہمیں نہ مل جائے اس وقت تک ہم کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے تو حج جو ہے وہ پوری زندگی میں اللہ نے صرف ایک دفعہ فرض کیا ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اور درمیان کے اخراجات اس کے پاس موجود ہو تو وہ پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ حج کر لے، اس کے بعد اسے پوری زندگی حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر اخلاص اور اللہ کی رضا بہت ضروری ہے۔ اگر اس عمل کے اندر ذرہ برابر بھی نام و نمود یا شہرت یا دکھلاوا آ گیا تو ہماری پوری محنت بیکار ہو جائے گی اور ہمارا حج بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی عمل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت درست کر لیں کہ ہم اس عمل کو اللہ کی رضا اور اخلاص کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انہی میں سے یہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر اخلاص اور اللہ کی رضا بہت ضروری ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی ریا، نمود، شہرت اگر آ گئی تو ہماری ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو اور شریعت نے ایسی چیزوں کی ہمیں اجازت نہ دی ہو۔ تو ناظرین آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ ہم پیدل حج کریں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، آپ اس حدیث کو سنیں اور اسکرین پر بھی دیکھیں، وہ حدیث آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ترمذی شریف حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث روایت کی گئی ہے، اور اس حدیث کے نقل کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں نظرت امرأۃ، کہ ایک عورت نے نظر مانگا، منت مانگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے منت مانگا۔ کیا منت مانگا؟ اس نے یہ منت مانگا ان تمشی الی بیت اللہ، کہ وہ مدینے سے مکہ پیدل جا کر حج کرے۔ فسئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پس اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن ذالک، اس سلسلے میں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں، اس تعلق سے آپ کا کیا حکم ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا ان اللہ لغنی عن مشیہا، کہ اللہ بے نیاز ہے اس کے اس چلنے سے،
مروہا فلیترکب، اس کو حکم دو کہ وہ سوار ہو کر مکہ جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کو دیکھ کر کہ مدینے سے مکہ جانے کے لیے تقریباً 400 یا 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اگر وہاں سے کوئی پیدل حج کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مروہا، اس کو حکم دو، فلیترکب، کہ اس کو حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے، پھر جا کر حج بیت اللہ کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے سے منع فرمایا۔ یہ منع کیوں فرمایا؟ آپ نے اس لیے منع کیا تاکہ اس پر کوئی پریشانی یا بوجھ نہ آئے۔ اب آپ اس حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ پیدل حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ اب آپ اس حدیث کے تناظر میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ خود فیصلہ کریں، کیا اس طرح حج کے لیے روانہ ہونا، اس طرح حج کے لیے نکلنا یہ قابل تحسین عمل ہے؟ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ شہاب پیدل حج کرنے جا رہا ہے یا سائیکل سے حج کرنے جا رہا ہے، لیکن ہمیں دین کا ہر کام شریعت کے نگرانی میں رہ کر کرنا ہے کہ ہمیں پہلے شریعت سے اس چیز کی اجازت لینا ہے کیا یہ عمل شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں۔ اگر شریعت اس کی اجازت دیتا ہے تو ہم وہ عمل کریں، اور اگر شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو ہم رک جائیں۔ ہم اپنے اوپر ایسی چیزیں مسلط نہ کریں جو ہمارے لیے نقصان کا یا پریشانی کا باعث بنے۔ تو ناظرین، یہ شہاب کے پیدل حج کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ حق بات اور سچ بات لوگوں تک پہنچانا اور امت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا۔ یہ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اب اس حدیث کے تناظر میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ شہاب نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کیا یہ حدیث کے تناظر میں صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن جب اس نے یہ ارادہ اور یہ حوصلہ کر لیا ہے اور پیدل حج کو نکل گیا ہے تو میں بھی اور آپ تمام ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کے حج کو قبول فرمائے اور ریاکاری اور نام و نمود اور شہرت سے بچائے، اور اخلاص کے ساتھ اس کے اس حج کو قبول فرمائے، اور سفر کے اس کے تمام مراحل کو اللہ آسان فرمائے، اور تمام آسمانی اور زمینی آفتوں اور بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو حج بیت اللہ کرائے۔ آخر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب تک شیئر کرنا نہ بھولیں، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم پیغام اور میسج ہے۔ اس کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں تک حقیقت پہنچے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پہنچے، اور ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو اس کو شریعت کی نگرانی میں رہتے ہوئے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔